إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا۔ حضرات گرامی، ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے روبرو سورہ مریم کی دو آیتیں پڑھی ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس آیت میں فرمایا کہ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے ہر شخص کو اس جہنم پر سے گزرنا ہی ہوگا۔ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا، یہ آپ کے رب کا ایک ایسا فیصلہ ہے جو ہو کر رہنے والا ہے۔ ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، پھر جہنم پر اس گزرنے کا انجام اور فیصلہ یہ ہوگا کہ متقیوں کو ہم نجات دیں گے، متقیوں کو ہم بچا لیں گے۔ وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، اور ظالموں کو ہم اس جہنم میں گھٹنوں کے بل پڑے ہوئے تڑپتے ہوئے چھوڑ دیں گے۔ مفسرین سلف رحمۃ اللہ علیہ مجمعین اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ رب العزت نے یہ جو فرمایا ہے کہ تم میں سے ہر شخص کو اس جہنم پر سے گزرنا پڑے گا، مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد پل صراط کا وہ سفر ہے جو روز قیامت جو پل کے اللہ تبارک و تعالی نار جہنم پہ قائم کرے گا اور سبھی کو اس پل پر سے گزرنا پڑے گا۔ اللہ رب العالمین سورہ مریم میں فرما رہا ہے کہ تم میں ہر شخص کو اس پل پر سے گزرنا ہی پڑے گا۔ یہ رب العالمین کا حتمی فیصلہ۔ آپ اہل السنہ والجماعہ کے عقیدے کی کتابیں پڑھیں گے تو قیامت کے حوالے سے اہل السنہ والجماعہ کے جو عقائد ہیں ان میں سے پل صراط کا عقیدہ بھی ہے کہ روز قیامت جہاں بہت ساری ہولناکیاں ہوں گی، بہت سارے مناظر ہوں گے، ان میں سے ایک مرحلہ پل صراط کا بھی ہوگا جو کہ بڑا دشوار مرحلہ، بڑا پرخطر مرحلہ ہوگا، اور اہل السنہ والجماعہ سے اپنے عقیدے کا حصہ سمجھتے ہیں۔ پل صراط کا مطلب یہ ہے محترم بھائیوں اور محترم بہنوں کہ کل روز قیامت اللہ رب العزت جہنم کے اوپر، جہنم کی پشت پر ایک پل قائم کرے گا اور اس پر سے سبھی کو گزرنا ہوگا۔ اس پر گزرے بغیر جنت کی منزل تک کوئی پہنچ نہیں سکتا ہے، اس پہ سبھی کو گزرنا ہی پڑے گا۔ ذرا تصور کیجئے، جہنم گویا نیچے آگ کا دریا ہے، سمجھیے، دہکتی ہوئی آگ ہے، بھڑکتے ہوئے شعلے ہیں، جہنم کے اگلتے ہوئے انگارے ہیں، جہنم کا غیظ و غضب ہے اور اوپر سے پل ہے۔ کتنا دشوار گزار مرحلہ ہوگا، کتنا پرخطر سفر ہوگا یہ۔ آپ ذرا تصور کیجئے، تصور سے ہی روح کام جاتی ہے۔
نیچے آگ نہ ہو تب بھی ذرا تصور کرو کوئی بہت اوپر سے کوئی پل ہو جس پر سے ہمیں گزرنا پڑے، نیچے ہم دیکھتے ہیں تو ہمارا کلیجہ منہ کو آنے لگتا ہے، اور ایسا پل جہنم کی پشت پر قائم ہو اور اس پر سے ہمیں گزرنا پڑے، کتنا بڑا چیلنج ہے اور کتنا دشوار مرحلہ ہے۔ صحابی رسول عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ اپنی زوجہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، رونے لگے۔ شوہر کو روتا دیکھ کر بیوی کو بھی رونا آ گیا، بیوی بھی رونے لگی۔ عبداللہ بن رواحہ نے اپنی زوجہ سے پوچھا کیوں رو رہی ہو؟ بیوی نے کہا سرتاج میں نے آپ کو دیکھا آپ رو رہے ہیں، مجھے بھی رونا آیا، میں بھی رو رہی ہوں۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں اس لیے رو رہا ہوں، مجھے ایک آیت یاد آ گئی قرآن کی، اللہ نے کہا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا کہ پل صراط پر سے تم میں سے ہر شخص کو گزرنا ہے اور یہ تمہارے رب کا حتمی فیصلہ۔ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ گزرنا تو سبھی کو ہے، لیکن کون نجات پائے گا کون نجات نہیں پائے گا نہیں معلوم کہ میرا شمار نجات پانے والوں میں سے ہوگا یا نجات نہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ یہ چیز میری آخرت کو لے کے مجھے فکر مند کر رہی ہے اور یہی فکر مندی مجھے رلا رہی ہے۔ آخرت پر جن کا یقین ہو، ہم قرآن کھولتے ہیں، قرآن کے پہلے ہی صفحے پہ ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اللہ کے بندے وہ ہیں جو آخرت پر کامل یقین رکھتے ہیں۔ پہلے صفحے پہ قرآن سورہ فاتحہ کے بعد آخرت پر یقین کی بات کرتا ہے۔ اللہ کے متقی بندوں کی پہچان یہ ہے کہ وہ زندگی میں جیتے ہیں، تصور آخرت کو لیے جیتے ہیں اور آخرت کے آنے والے مراحل کے سلسلے میں کامل یقین رکھتے ہیں۔ حشر و نشر کا مرحلہ، حساب و کتاب کا مرحلہ، اعمال تولے جانے کا مرحلہ، پل صراط پر سے گزرنے کا مرحلہ، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اہل ایمان وہ ہیں جو آخرت پر کامل یقین رکھتے ہیں۔ اس پل صراط کے سلسلے میں احادیث میں آیا ہے، اس کی صفات بیان کرتے ہوئے یہ جو پل قائم ہوگا جہنم کی پشت پر، نیچے جہنم ہوگی، جہنم کے انگارے ہوں گے، شعلے ہوں گے۔ پیارے نبی نے کہا بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز۔ یہ پل کیسا ہوگا؟ بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز۔ کیا مطلب؟ تلوار کی دھار پہ چلنا جتنا بڑا چیلنج ہے، اس پل پہ چلنا بھی اتنا ہی بڑا چیلنج ہے۔ کوئی تلوار کی دھار پہ چل سکتا ہے؟ تیز تلوار، بال جیسی باریک چیز پہ کوئی چل سکتا ہے؟ جیسے یہ جتنا بڑا چیلنج یہ ہے، اتنا ہی بڑا چیلنج اس پل پر سے گزرنا ہر گزرنے والے کے لیے ہوگا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابی نے پوچھا مل جسر، اللہ کے نبی وہ پل کیا ہوگا، کیسا ہوگا؟ آپ نے اس پل کا تعارف کرتے ہوئے کہا مدحوۃ مذلہ، یہ وہ مقام ہے جہاں قدم جمیں گے نہیں، پھسلیں گے پھسلیں گے پھسلیں گے، بہت کم قدم جمیں گے۔ دنیا میں جو دین پہ ثابت قدم رہے انہی کے قدم جمیں گے، یہاں دنیا میں جو دین پر ثابت قدم نہیں رہے ان کے قدم جمیں گے نہیں، وہ پھسلیں گے ہی پھسلیں گے۔ اور پھسلیں گے تو کیا ہوگا؟ فرمایا گیا اس پل کے دونوں طرف، دونوں جانب لوہے کے آنکڑے ہوں گے، لوہے کے آنکڑے جو گزرنے والے گنہگاروں فاسقوں کو پکڑیں گے۔ لوہے کے آنکڑے کیا ہے؟ آپ نے قصائی کو دیکھا ہے، قصائی بکرے کو ذبح کرنے کے بعد چمڑا امڑا چھیلنے کے بعد جیسے گوشت کو لٹکاتا ہے لوہے کے آنکڑوں میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پل صراط کے دونوں جانب لوہے کے آنکڑے ہوں گے، جو یہاں اس پل پر سے گزرنے والوں میں جو پھسلنے والے ہیں وہ اس میں لگیں گے، زخمی ہوں گے۔ اور پیارے نبی فرماتے ہیں یہ اتنی بڑی آزمائش ہے، اتنا بڑا مرحلہ ہے، اس دن انبیاء بھی کہہ رہے ہوں گے اللہم سلم سلم، ہر نبی کہہ رہا ہوگا اے اللہ مجھے بچا لے مجھے بچا لے، اے اللہ حفاظت فرمانا حفاظت فرمانا۔ انبیاء کا جب نعرہ یہ ہو، انبیاء کی جب فکر مندی یہ ہو اللہم سلم سلم، سوچئے گا دوسروں کا کیا ہوگا؟ جنت الفردوس کی منزل تک اس پل صراط پر سے گزرے بغیر کوئی پہنچ نہیں سکتا۔ اور حدیثوں میں آتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اس پل کو پار کرنے والا میں رہوں گا۔
ہمارے نبی صلوات اللہ وسلم علیہ کو اللہ رب العزت نے دنیا میں بھی آخرت میں بھی جو اعزازات سے نوازا، ان اعزازات میں آخرت میں آپ کو بڑے اعزازات ملنے والے ہیں۔ جنت پہلے آپ کے لیے کھولی جائے گی، جنت میں سب سے پہلے آپ داخل ہوں گے، اور جس طرح جنت میں پہلے آپ داخل ہوں گے انسانوں میں، ویسے پل صراط پر سے سب سے پہلے گزرنے والی ہستی اور شخصیت آپ کی ہوگی۔ آپ کے بعد انبیاء گزریں گے، انبیاء کے بعد پیارے نبی فرماتے ہیں میری امت گزرے گی، امت محمدیہ۔ پیارے نبی نے کہا نحن الاخرون السابقون یوم القیامہ، ہم دنیا میں ترتیب کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو سب سے آخری میں آئے ہیں، لیکن آخرت کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو اور امتوں پر ہم سبقت کرنے والے ہیں۔ تو پل صراط کا جو سفر ہوگا، پل صراط پر سے جو گزرنا ہوگا، اور امتوں کے مقابلے میں اللہ رب العزت اس امت کو یہ اعزاز بخشے گا کہ یہ امت پہلے گزرے گی انبیاء کے بعد۔ اور اس امت میں بھی کون؟ آپ نے کہا فقراء المہاجرین، میرے وہ غریب صحابہ جنہوں نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی، جنہوں نے بھوک برداشت کی، غربت برداشت کی، فقر و فاقہ برداشت کیا، اذیتیں برداشت کی، تکلیفیں برداشت کی، موسم کی سختیاں برداشت کی، آب و ہوا کی سختیاں برداشت کی، میرے لیے، میرے دین کے لیے، میرے جن غریب مہاجر صحابہ نے قربانیاں دی، میری امت میں سب سے پہلے اللہ میرے مہاجر صحابہ کو یہ اعزاز بخشے گا۔ مطلب کیا ہے؟ جو دنیا میں کھو کے جاتے ہیں آخرت میں وہ پائیں گے، اور سب سے پہلے پائیں گے۔ دنیا میں جو دین کے حوالے سے اللہ کے لیے کھوئے گا، اللہ کے لیے کھونا، دنیا میں اللہ کے لیے جتنا کھوؤ گے سمجھو آخرت میں اتنا ہی پاؤ گے۔ فقراء مہاجرین، غرباء مہاجرین نے آخرت کی خاطر، اللہ کی خاطر اپنی سب کچھ، اپنی دنیا لٹا، دنیا قربان کر دی۔ کل پل صراط پر سے گزرنے کا سب سے پہلے اعزاز انبیاء کے بعد ان فقراء مہاجرین کو حاصل ہوگا۔ احادیث سے پتہ چلتا ہے، قرآن میں بھی یہ مضمون موجود ہے کہ پل صراط پر نور و ظلمت کی آزمائش بھی ہوگی۔ ایسا ہوگا کہ پل صراط پر سے گزر رہے ہوں گے، پرپیچ راستہ ہوگا، پرخطر راستہ ہوگا، دشوار سفر ہوگا، اس میں اللہ کی جانب سے یہ آزمائش آئے گی کہ نور چھین لیا جائے گا، روشنی چھین لی جائے گی، راستہ اندھیرا کر دیا جائے گا۔ یہ کس کے ساتھ ہوگا؟ منافقین کے ساتھ ہوگا۔ سورہ حدید میں اللہ نے اس مضمون کو بیان کیا ہے کہ پل صراط پر سے گزرنے کے لیے اہل ایمان کو ایک نور دیا جائے گا، ایک روشنی دی جائے گی۔ اہل ایمان سب اپنے اپنے نور کی رہنمائی میں گزر رہے ہوں گے، منافقین کو ہلکا سا نور دیا جائے گا، وہ 2 قدم بڑھائیں گے، پھر وہ روشنی ان سے چھین لی جائے گی۔ وہ اہل ایمان کو پکار کر بھیک مانگیں گے، کہیں گے انظرونا نقتبس من نورکم، ذرا ادھر دیکھو، تمہاری روشنی ہمیں بھی کچھ مل جائے، تمہارا اجالا ہمیں بھی کچھ مل جائے، تمہارا نور ہمیں بھی کچھ مل جائے، اور یہ راستہ نور اور اجالے میں طے ہو جائے۔ اہل ایمان سے منافق بھیک مانگے گا نور کی، روشنی کی، اجالے کی، اور انہیں وہ بھیک نہیں دی جائے گی۔ اللہ نے کہا یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا۔ احادیث سے پتہ چلتا ہے پل صراط پر سے جو گزریں گے، 3 قسم کے انجام سے لوگ 2-4 ہوں گے۔ ایک طبقہ وہ ہوگا جو سلامتی سے گزر جائے گا، یہ اللہ کے فرما بردار بندے، موحد بندے، دیندار بندے، نمازی بندے، وہ سلامتی سے گزر جائیں گے، کوئی ٹینشن نہیں، کوئی زخم نہیں۔ اور ایک دوسرا طبقہ ہوگا، گزریں گے ضرور لیکن زخمی ہوں گے، وہ گریں گے، زخمی ہوں گے، دونوں طرف کے جو آنکڑے ہیں وہ انہیں چبھیں گے، پھر وہ اٹھیں گے، چلیں گے کسی طرح سے بہرحال جہنم میں نیچے گرنے سے تو محفوظ رہیں گے، کسی طرح اس پار پہنچ جائیں گے۔ اور تیسرا طبقہ وہ ہوگا جو چلیں گے اور کٹ کر جہنم میں گریں گے اپنے گناہوں کی سزا پانے کے لیے۔ پہلا طبقہ سلامتی سے گزرا، دوسرا طبقہ بھی جہنم میں تو گرے گا نہیں، مگر اس سفر میں، اس درمیان سفر بڑی آزمائشوں سے 2-4 ہوگا، زخمی ہوگا، اور زخمی حالت میں وہ اس راستے کو کراس کرے گا،
اور تیسرا طبقہ وہ ہوگا جو زخمی ہو کر نارے جہنم میں گر جائے گا اور اپنے گناہوں کی سزا پانے کے لیے مدت تک اسے جلنا پڑے گا۔ لوگ اپنے اپنے اعمال کے اعتبار سے لوگوں کی رفتار الگ الگ ہوگی۔ حدیث میں پیارے نبی نے خاص طور پر پل صراط پر لوگوں کی رفتار کا جو مضمون ہے اسے اہتمام سے بیان کیا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہ کے نیک بندے، صالح بندے جو نجات پانے والے ہیں، ان کی رفتار کیا ہوگی اور کس رفتار سے گزریں گے؟ آپ نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوں گے پل صراط پر سے گزرنے کی ان کی رفتار پلک جھپکنے کی مانند گزریں گے، پلک جھپکنے کی مانند، پلک جھپکنے کی دیر میں پل صراط کا یہ سفر پورا ہو جائے گا ان کے لیے۔ آپ نے کہا کچھ خوش نصیب بندے ایسے ہوں گے بجلی کی رفتار سے پل صراط کو کراس کریں گے، خوش نصیب ہوں گے بجلی کی رفتار۔ پھر کہا کچھ خوش نصیب ایسے ہوں گے جو ہوا اور آندھی کی رفتار میں اس کو کراس کریں گے۔ متقی سب ایک کیٹیگری کے نہیں ہوتے ہیں، نیک بندے سب ایک درجے کے نہیں ہوتے ہیں۔ 10 متقی بندے اگر ہوں تو 10 درجوں کے ہوتے ہیں، 10 کیٹیگری کے ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے اسی لیے ان کی رفتار الگ الگ بیان فرمائی۔ کوئی پلک جھپکنے کی دیر میں اس نے کراس کرے گا، کوئی بجلی کی رفتار میں کراس کرے گا، کوئی ہوا اور آندھی کی رفتار میں کراس کرے گا۔ آپ نے کہا کوئی پرندے کی مانند اڑتا ہوا جائے گا، آپ نے کہا کوئی گھوڑے کی مانند دوڑتا ہوا جائے گا، آپ نے کہا کوئی اونٹ کی مانند جائے گا، پھر آپ نے کہا کوئی تیز قدموں کے بل جیسے دوڑتا ہو اس رفتار میں جائے گا، کوئی پیدل جائے گا، پھر آخری میں آپ نے کہا کچھ ایسے بھی ہوں گے جو رینگتے ہوئے جائیں گے، ان کی رفتار دھیمی ہوگی۔ اس کا مطلب کیا ہے جانتے ہیں؟ پل صراط پر یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الگ الگ قسم کی رفتار بتائی ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر یہ سمجھنا ہو کہ میری اور آپ کی رفتار کیا ہوگی پل صراط پر، تو پل صراط کے سفر کی رفتار کو سمجھنے کے لیے زندگی کے اس سفر کی رفتار دیکھ لو کہ زندگی کے اس سفر میں بندگی کی طرف آپ کی دوڑ کیسی ہے، زندگی کے اس سفر میں نمازوں کی طرف آپ کی دوڑ کیسی ہے، زندگی کے اس سفر میں دین کی طرف آپ کی دوڑ کیسی ہے، زندگی کے اس سفر میں مؤذن جب حی علی الصلاۃ کہتا ہے مسجد کی طرف آپ کی دوڑ کیسی ہے، زندگی کے اس سفر میں کوئی مظلوم آپ کو مدد کے لیے بلاتا ہے، دیکھ لو کہ آپ کی دوڑ کیسی ہے، زندگی کے اس سفر میں کوئی غریب مجبور آپ کے سامنے آتا ہے، دیکھو کہ آپ کی دوڑ اس کی طرف کیسی ہے، زندگی کے اس سفر میں صدقہ و خیرات کے موقع آتے ہیں تو دیکھو کہ ان موقعوں پر آپ کی دوڑ کیسی ہے، والدین کی اطاعت و فرما برداری کی بات آتی ہے، دیکھو کہ آپ کی رفتار کیسی ہے، کس رفتار سے آپ والدین کے حکم کو مانتے ہیں۔ اس دنیا میں، اس زندگی میں جب ہماری سانسوں کا سفر جاری ہے، دین کی طرف، اللہ کی طرف، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کی طرف ہماری جو رفتار رہے گی، جس رفتار سے ہم آگے بڑھیں گے، پل صراط پر بھی ہماری رفتار اتنی تیز ہوگی، اور زندگی کے اس سفر میں ہماری رفتار نمازوں کی طرف جتنی سست ہوگی، مسجد کی طرف جتنی سست ہوگی، دین کی طرف جتنی سست ہوگی، نیکیوں کی طرف جتنی سست ہوگی، پل صراط پر بھی ہماری رفتار اسی قدر سست ہو جائے گی۔ تو پل صراط پر اپنی رفتار کو تیز کرنا چاہتے ہو تو زندگی کے اس سفر میں نیکیوں کی طرف اپنی رفتار کو تیز کر لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں فرمایا ہے 2 قسم کے لوگ ہیں، 2 قسم کے لوگ ہیں، ان کے لیے پل صراط کا سفر آسان نہ ہوگا، ان کے لیے پل صراط کا سفر آسان نہ ہوگا۔ اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے یہ 2 قسم کے لوگ ہم میں بہت پائے جاتے ہیں، وہ میں بھی ہو سکتا ہوں، وہ آپ بھی ہو سکتے ہیں۔ 2 قسم کے لوگ ہیں جن کے لیے پل صراط کا سفر آسان نہ ہوگا، جو بڑے چیلنجز فیس کریں گے پل صراط کے اس سفر پہ۔ کون ہیں جانتے ہیں 2 قسم کے لوگ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب پل صراط کا مرحلہ آئے گا تو اللہ اور لوگ اس پل پر سے گزرنے والے ہوں گے تو اللہ رب العزت 2 چیزوں کو پل صراط کے 2 کنارے کھڑا کر دے گا۔ پل صراط کے ایک کنارے کھڑی ہوگی رشتہ داری،
पुल सिरात के एक किनारे खड़ी होगी रिश्तेदारी और पुल सिरात के दूसरे किनारे खड़ी होगी अमानतदारी। रब्बुल इज्जत सफर पुल सिरात में अगर पुल सिरात के दोनों जानिब इन दो चीजों को खड़ा कर रहा है, रिश्तेदारी और अमानतदारी, क्या मतलब है? जिसके पास रिश्तों का पासो लिहाज नहीं, उसके लिए पुल सिरात का सफर आसान ना होगा। रिश्तों को तोड़ने वालों के लिए पुल सिरात का सफर आसान ना होगा। रिश्तेदारी में फूट डालने वालों के लिए पुल सिरात का सफर आसान ना होगा। रिश्तेदारी में नफरत फैलाने वालों के लिए पुल सिरात का सफर आसान ना होगा। रिश्तेदारी को नजरअंदाज करने वालों के लिए पुल सिरात का सफर आसान ना होगा। रिश्तों में फूट डालने वालों के लिए पुल सिरात का सफर आसान ना होगा। चाहते हो कि पुल सिरात का सफर आसान हो, सिला रहमी करने वाले बनो। रिश्तेदारी कहां कहां हमसे अपना हक मांग रही है, कहां कहां मांग रही है। हदीस कहती है जब अल्लाह ने रिश्तेदारी को पैदा किया, रिश्तेदारी अर्श इलाही से लटक गई और उसने अल्लाह से मिन्नत समाजत करते हुए कहा, अला मन वसलनी वसलहुल्लाह व मन क़ताअनी क़ताअहुल्लाह, कि जो मुझे जोड़े अल्लाह उससे जुड़ जाए, जो मुझे तोड़े अल्लाह भी उससे दूर हो जाए। अज़ीज़ान गिरामी, आज हमारे ख़ानदान नफ़रत की आग में जल रहे, नफ़रत की आग में जल रहे। वालिदैन के ताल्लुकात औलाद से ठीक नहीं, औलाद के ताल्लुकात वालिदैन से ठीक नहीं। भाई को भाई से बैर है, बहन बहन से गुफ्तगू नहीं करती है, रिश्तेदार रिश्तेदार का मुंह नहीं देखता है। खानदान नफरत की आग में जल रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैंने ये उसूल बनाया है, जो मेरे साथ अच्छा चलेंगे मैं उनके साथ अच्छा चलूंगा, जो मेरे साथ बिगड़ेंगे तो मैं डबल बिगड़ के दिखाऊंगा। नहीं नहीं, ये मोमिनाना किरदार नहीं, ये मोमिनाना किरदार नहीं। लैसल वासिलु बिल मुकाफ़ि, शरीयत कहती है बदले में सिला रहमी करने वाला, बदले में रिश्तों को जोड़ने वाला, वो रिश्तों को जोड़ने वाला नहीं। असल सिला रहमी ये है जो रिश्तों को काटे उससे जुड़ो तुम, जो दूर भागे उससे करीब होना तुम। उसके लिए अपने नफ्स से लड़ना पड़ेगा, उसके लिए अपने नफ्स से मुजाहदा करना पड़ेगा, अपने अंदर तहम्मुल और बर्दाश्त की सिफत पैदा करनी पड़ेगी। तहम्मुल पैदा करो, बर्दाश्त की सिफत पैदा करो। रिश्ते बहुत अजीम चीज़ है। वालिदैन काफिर भी हों, माँ बाप मुशरिक भी हों, कुरान कहता है तुम्हारे माँ बाप काफिर भी हों मुशरिक भी हों, रिश्तेदारी अपना हक रखती है, वो सिला रहमी का हक रखते हैं, वो हुस्न सुलूक का हक रखते हैं। तुम्हारे काफिर माँ बाप के साथ भी तुम्हें अच्छा सुलूक करना है, तुम्हारे मुशरिक माँ बाप के साथ भी तुम्हें सिला रहमी के तकाज़ों पे कायम रहना है। वसाहिबहुमा फिद दुनिया मारूफ। तो लिहाजा चाहते हो कि पुल सिरात का सफर आसान हो, अपने ताल्लुकात दुरुस्त करो। और ताल्लुकात दुरुस्त करने के लिए मेरे और आपके नफ्स में जो शैतान बैठा है, अनानियत जो है, गुरूर जो है, तकब्बुर जो है, उसे कुचलना पड़ेगा। यकीन मानिए, हमारे अपने ख़ानदानों की जो आपसी ताल्लुकात में दूरियां हैं, ये सब बस एक चीज़ की कुर्बानी चाहते हैं, जिसे हम अना कहते हैं, ईगो कहते हैं। मैं अपनी अना को मार दूंगा, मेरे ताल्लुकात मेरे पूरे रिश्तेदारों से दुरुस्त हो जाएंगे। आप अगर अपनी अना को ख़त्म करेंगे, आपके ताल्लुकात अपने रिश्तेदारों से दुरुस्त हो जाएंगे। ये अना है जो हमें रिश्तेदारी में, या रिश्तेदारी नहीं, ज़िंदगी में बहुत सारे गुनाह हमसे करवाती है। और अना सबसे पहले किसने कहा था? इब्लीस ने कहा था। जब कहा कि आदम के लिए सजदा कर, तो इब्लीस ने कहा था अना खैरुम मिन, मैं सजदा करूं आदम के लिए, मैं जो कि आदम से बेहतर हूं। ये अना जो है अच्छी चीज़ नहीं है। खुद ज़मीन में दफन होने से पहले जीते जी अपनी अना को दफन कर दो, कामयाब हो जाओगे। तो एक चीज़ है सिला रिश्तेदारी, और दूसरी चीज़ है अमानतदारी। यानी जिसके पास अमानतदारी नहीं, उसके लिए भी पुल सिरात का सफ़र आसान नहीं होगा, बहुत दुश्वार होगा, बहुत कठिन होगा। अमानतदारी पैदा करो अपने अंदर। अमानतदारी क्या? अमानतदारी का इस्लाम में बड़ा वसी मफहूम है। अमानत सिर्फ ये नहीं किसी ने आपके पास
پیسے لا کے رکھے اور اس نے مانگے، آپ نے اٹھا کے دے دیے، ٹھیک ہے، یہ امانت داری ہے۔ امانت داری کا مفہوم بڑا وسیع ہے، بہت وسیع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپ سے کوئی شخص کوئی راز کی بات کہتا ہے اور کہتا ہے کہ کسی سے کہنا مت، یہ بات امانت ہے، اگر آپ ایسی بات کسی دوسرے کو بتاتے ہیں تو خیانت کر رہے ہیں۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ زبان سے نہ بولے، کوئی بات کہتے ہوئے صرف دائیں بائیں مڑ کے دیکھے، دائیں بائیں مڑ کے کلیریفیکیشن لے کے پھر آپ سے کہتا ہے کوئی بات، سمجھ جاؤ کہ وہ بات امانت ہے۔ آپ کسی مجلس میں ہوتے ہیں، مجلس میں کوئی بات طے ہوتی ہے، مجلس کی بات باہر لے جانا خیانت ہے، مجلس کی بات مجلس میں رہنا چاہیے۔ امانت کا بڑا وسیع مفہوم ہے۔ کوئی آپ سے مشورہ لیتا ہے، حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من اشار علی اخیہ بامر یعلم ان الرشد فی غیرہ فقد خانہ، جو اپنے بھائی کو جان بوجھ کر غلط مشورہ دے وہ بدترین خیانت کر رہا ہے۔ آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ میرے پاس 2 لڑکوں کے رشتے آئے ہیں میری بیٹی کے لیے، ایک زید کا ہے ایک بکر کا ہے، کون سا رشتہ اچھا ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ زید کا رشتہ اچھا ہے، جان بوجھ کے آپ کہتے ہیں نہیں بکر کا رشتہ اچھا ہے، خیانت ہے، غلط مشورہ بدترین خیانت ہے۔ تو پیارے نبی کہتے ہیں کہ جن کے پاس امانت داری نہیں ان کے لیے پل صراط کا سفر آسان نہ ہوگا۔ اس لیے بھائیوں، رشتوں کو جوڑنے والے بنو، امانت دار بنو۔ دنیا سے جاؤ تو اس حال میں جاؤ کہ کسی کا حق آپ کے ذمے نہ رہے۔ اور دوسری بات دیکھیے، اللہ کے نبی نے ایک اور بات فرمائی، جب سارے اہل ایمان پل صراط کے سفر کو طے کر لیں گے، اس پل کو پار کر جائیں گے، صراط کو پار کر جائیں گے، تو دخول جنت سے پہلے ایک اور پل آئے گی۔ حدیث میں اسے قنطرہ کہا گیا، قنطرہ بھی عربی زبان میں پل کو کہتے ہیں۔ دخول جنت سے پہلے ایک اور پل آئے گی اور وہاں روکے جائیں گے لوگ، سارے اہل ایمان۔ کس لیے روکے جائیں گے؟ حقوق العباد کی تلافی کے لیے۔ سننا غور سے، حقوق العباد کتنی بڑی چیز ہے، بندوں کا حق، بندوں کا حق کتنی بڑی چیز ہے۔ پل صراط جیسے دشوار سفر سے گزارنے کے باوجود بندوں کا حق باقی رہتا ہے، اور اللہ اس وقت تک جنت میں ہمیں داخل نہیں کرے گا جب تک کہ بندوں کے حقوق کی تلافی نہ ہو جائے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں پل صراط کے بعد دخول جنت سے پہلے ایک پل پہ سب روکے جائیں گے۔ کیوں؟ آپس میں جو دنیا میں ایک دوسرے کی حق تلفی کی ہوگی، حق مارا ہوگا، ان حقوق کی ادائیگی لازمی ہوگی۔ سوچیں وہ بھائی جو میراث میں اپنی بہنوں کا حق مارتے ہیں، اپنی بہنوں کا حق نہیں دیتے ہیں، کیا جواب دیں گے؟ بندوں کے حقوق بہت بڑی چیز ہے۔ پل صراط کی آزمائش سے بھی وہ چیز باقی رہتی ہے، پل صراط کی آزمائش سے گزرنے کے باوجود بھی اس کے تقاضے باقی رہتے ہیں۔ جب تک یہ چیز، یہ حق ادا نہیں ہوگا ہم جنت الفردوس میں داخلے کے قابل نہ ہوں گے۔ اس لیے خدا را یہ دنیا، قارون کے خزانے سب بیکار ہیں، بیکار ہیں، بیکار ہیں۔ اس کے لیے اپنی آخرت کا سودا نہ کرو، اس کے لیے اپنی آخرت کا سودا نہ کرو۔ کسی کا بھی حق، اور سب سے بڑا حق کیا ہے جانتے ہیں؟ قرض۔ قرض بہت بڑا حق ہے۔ ہاں، قرض دینے والے بندے دے دیتے ہیں، قرض کی ادائیگی میں ہم کہاں کھڑے ہیں؟ کتنا ستاتے ہیں، کتنا ستاتے ہیں، کتنا ستاتے ہیں۔ بیچارہ قرض دینے والا ہمارے رویے سے تنگ آ کر دوسروں کو قرض دینا بند کر دیتا ہے۔ امانت داری میں، حقوق العباد میں قرض کا بڑا حساس مسئلہ ہے یہ۔ تو لہٰذا حقوق العباد کی نگہبان بنیے، حقوق العباد کے محافظ بنیے، آپ کے لیے پل صراط کا مرحلہ آسان ہوگا۔ احادیث میں دیکھیے خصوصیت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 عمل ایسے بتائے ہیں خاص طور پر کہ وہ 3 اعمال جو کرے اس کے لیے یہ سفر آسان ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پل صراط کا سفر، اس میں سب سے پہلا ہے زندگی میں دوسروں کے کام آنا، ہیلپنگ نیچر رکھنا، دوسروں کے کام آنا، دوسروں کی مدد کرنا۔ طبرانی کی حدیث ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ راوی ہے، من مشى مع اخیہ فی حاجتہ اثبت اللہ قدمہ علی الصراط،
جو اپنے بھائی کی ضرورت میں اس کی مدد کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلتا ہے، اللہ اسے اس دن ثابت قدمی نصیب کرے گا پل صراط پر جب دوسروں کے قدم ڈگمگا رہے ہوں گے۔ ہیلپنگ نیچر رکھنا، دوسروں کے کام آنا، اللہ نے آپ کو دیا ہے، آپ کو نوازا ہے۔ دیکھو جن حالات میں ہم جی رہے ہیں نا، بہت سونکری نوکریاں چلی گئی، نوکریاں جا رہی ہیں، آپ کو اللہ نے اونر بنایا ہے، آپ کے پاس کوئی کمپنی ہے، ڈھونڈ ڈھونڈ کے لوگوں کو بلا بلا کے نوکری دو۔ ایک شخص کو نوکری دو گے، ایک گھر پلے گا، ایک فیملی پلے گی۔ ایک درد رکھو اپنے اندر، ایک شعور رکھو، اللہ نے مجھے اس درجے میں رکھا ہے کہ کم سے کم میں 10 لوگوں کو نوکری دے سکتا ہوں اور 10 فیملیاں پل سکتی ہیں۔ یہ سوچ رکھو۔ پیارے نبی فرماتے ہیں جو اس زمین پر ہیلپنگ نیچر لے کے جیتے ہیں، دوسروں کے کام آتے ہیں، رب العزت پل صراط کے سفر کو ان کے لیے آسان کرے گا۔ اور وہیں اسی سے ملتی جلتی بات آپ نے کہی، ابن ابی دنیا کی روایت ہے، ابن ابی دنیا کی، مظلوم کی مدد کرنا۔ مظلوم، کسی پہ ظلم ہو رہا، آگے بڑھ کے مظلوم کی مدد کرنا، ظالم کا ہاتھ پکڑنا، ظالم کو روکنا، مظلوم کوئی بھی کیوں نہ ہو۔ مظلوم کی مدد کی جب بات آتی ہے نا، اسلام دین، عقیدہ، مذہب کچھ نہیں دیکھتا، ہر مظلوم مدد کا حق رکھتا ہے۔ فرض کرو اگر کوئی مسلمان بھی کسی ہندو پہ ظلم کر رہا ہے، ہمارا فرض بنتا ہے اس مسلمان کا ہاتھ پکڑے، اس ہندو کی مدد کرے، اس لیے کہ وہ مظلوم ہے۔ ظالم اور مظلوم کی جب بات آتی ہے، دین اور مذہب نہیں دیکھا جائے گا، ظالم کو منع کیا جائے گا، اس کا ہاتھ پکڑا جائے گا، مظلوم کی مدد کی جائے گی، مظلوم کے ساتھ کھڑا جائے گا، چاہے اس کا دین کچھ بھی ہو، اس کا عقیدہ کچھ بھی ہو، اس کا مذہب کچھ بھی ہو۔ مظلوم کی مدد کرنے والوں کے لیے پل صراط کا سفر آسان ہوگا۔ اور تیسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، صحیح الترغیب کی حدیث ہے، ملازمت المسجد، اللہ کے گھروں سے محبت، مسجد سے قلبی لگاؤ، مسجد سے شغف، بار بار مسجد کو آنا، مسجد میں بیٹھنا، مسجد میں وقت گزارنا، مسجد میں تلاوت کرنا، مسجد میں قرآن پڑھنا، مسجد میں نفل پڑھنا، مسجد آ جاؤ تو مسجد سے جانے کا دل نہ کرنا۔ جس کا دل مسجد سے ایسا مضبوط رشتہ رکھے، پل صراط کا سفر اس کے لیے اللہ آسان کر دے گا۔ رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم مجھ کہنے والے کے لیے، آپ سبھی سننے والوں کے لیے، ہمارے والدین، ہمارے بیوی بچوں، ہماری نسلوں کے لیے اللہ پل صراط کے اس سفر کو آسان فرمائے۔ اللہ آخرت کے ہر دشوار مرحلے کو ہم سب کے حق میں آسان فرمائے، اور اپنے فضل و کرم سے آخرت کے روز کامیاب ہونے والے بندوں میں اللہ ہم سب کا شمار فرمائے۔ اللہم آمین۔ اعلان پر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ توسیع مسجد کے لیے آپ تعاون دیتے آئے ہیں، آج کے جمعہ کا چندہ بھی توسیع مسجد کے لیے خاص کیا گیا ہے۔ بھائی بہنوں سے گزارش ہے کہ مسجد کی توسیع جو بڑی چار مینار کے پاس کی متصل ہو رہی ہے، اس کے لیے دل کھول کر اپنا تعاون پیش کرتے ہوئے جائیں۔ اللہ آپ سب کے صدقات و خیرات کو قبول فرمائے۔ اللہ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذکر الحکیم انه تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم رب حلیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين
اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم آمين، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم آمين. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.